السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حمید کمبو اپنے پروگرام ہمارا قانون کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید کو بہتر جانتا ہے اور جو خالق و مالک و رازق ہے میرا اور ہم سب کا۔ ناظرین، بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے آج۔ ہمارے پاس کل ایک کیس رپورٹ ہوا، ایک غریب خاندان، ان کے گھر میں ڈکیت گھستے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں۔ ڈکیتی کرنے کے بعد ان کی ایک بچی کو ہراساں کر کے کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس سے وہ زیادتی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ خاندان اتنا شریف ہے کہ اپنی بچی کو چھپائے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ کمپلین بھی درج نہیں کروانے جا رہے کیونکہ اس بچی کا عنقریب ہی رشتہ ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کمپلین کروانے جائیں گے تو ہماری بچی پہ داغ لگ جائے گا، خاندان والے انگلیاں اٹھائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، جینے کے قابل نہیں رہیں گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ بدبخت ڈاکو جو ان کے گھر میں 3 لوگ گھسے، سامان چرایا، پیسے چرائے، ان کی گھڑیاں، ان کے موبائل، ان کی لیپ ٹاپ تک اٹھا کے لے گئے۔ یہاں تک تو برداشت کر سکتا ہے انسان۔ ناظرین، جس بچی کی عصمت لوٹ لی گئی، کون جواب دہ ہے اس کا؟ کون کرے گا مکافہ اس کی اس درندگی کا جو وہ کر کے گئے؟ کون قابو کرے گا ان درندوں کو اور کیسے یہ درندے قابو ہوں گے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، معیشت کے حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے اور آپ کو بہتر پتا ہے کہ معیشت ہماری کافی سالوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ بیرونی قرضے، IMF کا چنگل میں پاکستان کا پھنس جانا، یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے، لیکن قطعی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے لوگوں سے راہزنی شروع کر دیں، لوگوں سے چیزیں چھیننا شروع کر دیں، موبائل چھیننا شروع کر دیں۔ اس پہ حکومت پاکستان کی رٹ قائم ہونا بہت ضروری ہے، ریاستی رٹ قائم کرنی پڑے گی۔ اس پہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ان دوستوں سے گزارش ہے ایسا قانون پاس کروائیں کہ ڈکیت کی سزائے عمر اور نان بیلیبل افینس لگا دیں۔ اس پہ اعلان کر دیں کہ کوئی شخص جو ڈکیتی کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اعلان کر کے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا۔ مریم صاحبہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا موقع دیا ہے، باقی سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ بچیوں کے لیے ایک ایسا قانون بنا دیں کہ کوئی شخص جو گھر میں داخل ہو کر ڈکیتی کرے اور ساتھ میں زنا کرے، سزائے موت دے دوں گی اس کو۔ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک کام ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو یاد کرے۔ میں بالمشافہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ ایسا قانون بنا دے پنجاب میں کہ پنجاب ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرے۔ پاکستان کے باقی صوبوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں لاہور میں رہتا ہوں۔ اعلان کر دیں کہ کوئی شخص ڈکیت کسی کے گھر میں گھس کے کسی کی بچی سے جب وہ غلط کاری کرے گا، within 5 days اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ 4 سے 5 لوگوں کو سڑکوں پہ کھڑے کر کے ان کی گردنیں اتارے، لٹکائیں ان کو چوراہوں میں۔ دیکھیں کیسے نہیں رکتی یہ ڈکیتیاں، کیسے نہیں رکتے یہ زناکاریاں۔ خدارا اس ڈاکو بدبخت کو کوئی یہ پوچھ سکے، اس سے کوئی سوال کر سکے کہ اے بدبخت انسان، اے شیطان کی شکل میں اترے ہوئے انسان، تو نے ان کے گھر کا پیسہ تو لوٹ لیا، ان کی بچی کی عزت کیوں لوٹ رہے ہو؟ تو اس پہ ایسا قانون بنا دے کہ جس پہ کوئی جج کسی کی بیل نہ لے سکے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، ثابت ہو گیا، DNA میں آ گیا کہ اس بندے نے زیادتی کی ہے، 5 دن میں اس بندے کو پھانسی کا اعلان کریں اور سریعام پھانسی دیں۔
سریعام اسی لڑکی کے گھر کے دائیں بائیں کوئی بھی چوراہا ہے اس چوراہے پہ اس کو لٹکائیں. دیکھیں کیسے نہیں باز آتا یہ ڈکیت. دیکھیں یہ کس طرح روڈ پہ جاتے ہوئے کس سے کیسے موبائل چھینتے ہیں, کسی کو کیسے گن نکال کے یہ اس کے کہتے ہیں کہ اپنی کل کمائی جتنی تیری جیب میں جو پرس میں نکال کے دے دے. تو اس پہ ایک سٹیپ ایسا لے جائیں, ایک قدم ایسا بڑھا جائیں کہ آپ پاکستان کی عوام کا دل جیت جائیں. آپ پنجاب کی پہلی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. آپ عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے ایک یہ والا قدم اٹھا دیں, خدا کی قسم پورا پنجاب آپ کا دائی ہو جائے گا. یہ میرے دل سے درد ہے, میرے دل میں یہ تکلیف ہے. میڈم اس پہ عمل کروائیں, اس پہ قانون بنا دیں کہ کسی بھی زانی کو جو کسی بچی کی عزت لوٹتا ہے اس کو چوراہے میں سزا دوں گی. آپ کر کے تو دیکھیں. باقی یہ ساری چیزیں رسمی ہیں, یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی. یہ لوگ آج بڑی واویلا کر رہے ہیں دائیں بائیں باتوں کا, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک قانون ایسا پاس کروا دیں, آپ کی عظمت کو سلام کرے گی پاکستانی پنجابی عوام, پنجاب کے عوام خاص طور پہ آپ کو سلام کریں گے, آپ کو تاحیات یاد رکھیں گے کہ ایک عورت آئی تھی اور اس نے ایک عورت کا درد سن کے یہ کام کیا. ریاستی رٹ قائم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ریاست کی رٹ قائم نہیں کریں گے نظام نہیں بدل سکتے. ناظرین, نظام میں اور آپ ہیں, ہم سب سے ہی نظام چلے گا اور ہم سب نے خود کو درست کرنا ہے. بڑھ کے روکیں اس ہاتھ کو جو کسی بچی کی طرف بڑھتا ہے. آنکھیں نوچیں اس شخص کی جو کسی باحیا بچی کو جاتے ہوئے اس کے سر کی طرف دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا. ریاستی اداروں تک وہ شکایات پہنچانا پڑیں گی. ریاستی ادارے تبھی کام کر پائیں گے جب ہم اپنے گھر سے نکل کے ان تک اپنی شکایت لے کے جائیں گے. پولیس کا نظام آج بہت بدل چکا ہے. پولیس بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. ایک ٹائم تھا عوام الناس پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے, آج وہ ٹائم نہیں ہے. آج آپ کی سنوائی ہوتی ہے, آپ تھانے میں جائیں, آپ کی بڑی اچھی طریقے سے وہاں خواتین بڑی اچھی بچیاں, قابل بچیاں بٹھا دی گئی ہیں جو فیملیز کو اٹینڈ کرتی ہیں. آپ کی پوری بات سنی جاتی ہے. ود ان 5 to 10 منٹس آپ کی کمپلین درج ہوتی ہے اور ود ان 24 آورس آپ کی FIR چاک ہوتی ہے. آپ اپنے کسی بھی معاملے کو دبائیے مت, اس کو پولیس کے اعلیٰ جو نگران ہیں, جو افسران ہیں, ان تک اپنی آواز لے کے جائیں. آپ کی سنوائی بھی ہوگی, اس پہ کام بھی ہوگا اور انشاءاللہ ان مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے گی. اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے مجھے اور آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا, مجھے اور آپ کو اس پہ سٹیپ لینا پڑے گا. آخر میں ڈکیت کی سزائے عمر قید کر دیں. ڈکیتی میں زنا اگر کوئی کرتا ہے گھر میں گھس کے کسی بچی کی عزت لوٹتا ہے, اس کی عزت سے کھیلتا ہے, وہ کسی اس ایک بچی کی عزت سے نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ اس پوری فیملی, پورے خاندان کا بیڑا غرق کر کے نکل رہا ہوتا ہے. اس کو سزائے موت کا اعلان کریں اور 5 دن کے اندر یہ قانون بنا دیں کہ 5 دن کے اندر اس کو سزائے موت چوراہے پہ لٹکایا جائے گا. جب آپ لٹکائیں گے چوراہے میں, یہ 2 3 4 ایسے کیس کریں صرف, انشاءاللہ یہ ساری عوام ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ اسی طرح ٹھیک ہونے والے ہیں. ان کو 1 سال 1.5 2 سال کی سزا کوئی سزا کچھ نہیں کہتی. یہ وہاں بیٹھ کے بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. تو آئیے اس پہ عہد کرتے ہیں, میں اور آپ بچیوں کی عزت سنبھالنے کے لیے, ان کو عزت دینے کے لیے سڑکوں پہ جاتی ہوئی بچیوں کی عزت کریں. ان کی طرف آنکھ بڑھانے والے شخص کی آنکھیں نوچیں, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے ڈنڈے سے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ایسے شخص سے نفرت ضرور کریں, اسے حقارت کی نظر سے ضرور دیکھیں, کیونکہ وہ ایک مریض ذہن ہے, وہ ایک مریض انسان ہے. اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.